رانا ثناء اللہ صاحب، عمران خان صاحب آ رہے ہیں، 26 تاریخ دے دی ہے، کیا کریں گے آپ لوگ؟ ہم ویسے تو پوری طرح تیار ہیں، لیکن اب وہ نہیں آ رہے۔ یہ ان کا لانگ مارچ والا معاملہ جو ہے نا، یہ اس توشہ خانے میں غرق ہو چکا ہے، اور وہ جو ایک اس نے تھا تو خیر وہ بھی سارا 2 نمبر معاملہ ہی، لیکن وہ ایک اس نے بنایا ہوا تھا کہ جی بس ہم آئیں گے تو اس طرح سے جائیں گے، ادھر کو جائیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ ایک اس نے جو ہے وہ ایک ہوا بنانے کی کوشش جو ہے وہ کی تھی، اور اس کے مقاصد جو تھے اس میں ایک مقصد تو خیر ویسے ہی میرا خیال ہے کہ 26 سے پہلے جو ہے وہ جاتا رہے گا۔ دوسرا جو تھا، اچھا وہ مقصد جو ہے آرمی چیف کی تقرری، تو یہ کیوں آپ سے نہیں ہو پا رہی ہے؟ نہیں، میری انفارمیشن یہ ہے کہ پہلے جو ہمارے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب، کیونکہ سمری انہی کی منسٹری نے روٹ کرنی ہے، تو ان کا یہ خیال تھا کہ 18 کو کریں گے، اور اب انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ منڈے سے یعنی کل سے جو ہے یہ سمری جو ہے یہ موو ہوگی، اور اس کے بعد ودن 1 or 2 days جو ہے وہ فیصلہ ہو جائے گا۔ تو وہ تو ایک ڈاک خانے کا کردار ادا کرتا ہے، تو کب تک تقرری ہو جائے گی؟ وزیر اعظم نے آپ اس حوالے سے آپ سے لوگوں سے بات کی ہے؟ دیکھیں، وزیر اعظم نے اس سلسلے میں نہ تو وہ آئینی طور پہ انہیں یہ اختیار یا انہیں یہ بات حاصل ہے کہ وہ کوئی اس کے اوپر پولیٹیکل مشاورت کریں، نہ ہی انہیں کرنی چاہیے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ انہوں نے نہیں کی ہوگی۔ باقی ایک ہوتی انڈرسٹینڈنگ، تو وہ ٹھیک ہے، ایک آدمی نے ایک فیصلہ کرنا ہے، وہ اس کے بارے میں کسی چیز کے اوپر آپ سے بھی گفتگو کر سکتا ہے، میرے سے بھی کر سکتا ہے، کسی اور سے بھی کر سکتا ہے، لیکن وہ ڈیسیژن کیا کرے گا، اس کا میں سمجھتا ہوں کہ آئین ان کو پابند کرتا ہے، اور ان کا حلف ان کو پابند کرتا ہے کہ اس بارے میں نہ وہ کسی سے اس کو ڈسکس کریں، اور نہ ہی کسی کے اوپر جو ہے اس کو ظاہر کریں۔ آپ ان کے خاص الخاص ہیں نا، تو اور کیبنٹ منسٹر بھی ہے، تو عمران خان صاحب تو ہر معاملے پہ بشرا بی بی سے بھی مشورہ کرتے تھے، تو آپ سے تو مشورہ کیا ہوگا؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کی ایک آئینی جو ہے وہ ذمہ داری ہے، تو اس بارے میں جو ہے وہ بالکل اپنی آئینی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے اپنے اس فیصلے کو کسی کے اوپر ظاہر نہیں کریں گے۔ تو عمران خان صاحب کی آمد سے پہلے نیا چیف اپوائنٹ ہو چکا ہوگا؟ میرا یہ خیال ہے، جس طرح سے ڈیفنس منسٹر نے یہ بات کی ہے کہ اگر اسمبلی جو سمری ہے وہ روٹ جیسے انہوں نے کہا، تو اگر یہ منڈے کو ہوتی ہے تو ٹیوزڈے کو جو ہے وہ فیصلہ ہو جائے گا، یا وینسڈے کو جو ہے وہ فیصلہ ہو جائے گا۔ تو اب اس کے جو آنے والی معیار کیا ہوگا آپ کا؟ تو نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی وہ ہے نا، انہوں نے ان سے مشاورت کی ہے، سینئر موسٹ ہوگا، کس معیار پہ مقرر کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا معیار جو ہے نا یہ عز و منتشا و ذل و منتشا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔ یہ جو بھی، لیکن اس کا وسیلہ اور اب آپ لوگ بنیں گے نا؟ نہیں، وسیلہ جو ہے، وسیلہ انسان بنتا ہے، لیکن ہوتا تو وہی ہے نا جو منظور خدا ہوتا ہے۔ جس طرح سے یہ جو پرسوں خبر آئی تھی کہ موجودہ آرمی لیڈرشپ اور آپ کی قیادت کا نئے چیف کے حوالے سے کوئی اختلاف ہے؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہے، اور یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز موجود ہے کہ جو موجودہ آرمی چیف ہیں انہوں نے دونوں صورتوں میں، جس طرح سے سابق سیکرٹری ڈیفنس نعیم خالد صاحب کہہ رہے تھے کہ جی اگر ایک تقرری ہو تو 3 نام بھیجے جاتے ہیں، اگر 2 ہو تو 5 نام بھیجے جاتے ہیں، اور چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے اس کے بھی ایک اپنے آفس کا، اس کا بھی ایک تقدس ہے، اس کا بھی ایک ڈیکورم ہے، تو وہ جب اپنے سینئر موسٹ 5 یا 3 لوگوں کے نام بھیجتا ہے تو یہ اس کے لیے بھی مناسب نہیں ہوتا کہ پھر ان میں سے علیحدہ جو ہے وہ کسی کی لابی کرے، یا علیحدہ سے کوئی کسی کا جو ہے وہ کوئی لیٹر لکھے۔ وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ جتنے نام وہ بھیجتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنی نظر میں ان سب کو اہل سمجھتے ہیں۔ اتنے بڑے عہدے پہ کوئی بیٹھ کے، اور اللہ نے جس کو اتنی عزت دی کہ وہ انہوں نے اس عہدے پہ جو ہے وہ 2 ٹرمز گزاری ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کا اس میں کوئی اس قسم کا
کوئی خیال ہوگا تو پھر آگے بات ہوگی نا. تو جب وہ 5 نام بھیجیں گے تو ان 5 ناموں میں سے وہ عز و منتشا ہے, باقی ان میں کوئی فرق نہیں ہے, کوئی 19 نہیں ہے, کوئی 20 نہیں ہے, سارے لوگ جو آدمی سیکنڈ لیفٹیننٹ سے لیفٹیننٹ جنرل تک پہنچتا قمر ہے. جاوید باجوہ کو ملی ہوئی ہے, تو کیا ان کو عزت دینے کی خاطر اس سلسلے میں ان سے مشاورت پرائم منسٹر کریں گے یا کی ہے؟ میرا خیال ہے کہ مشاورت تو کانسٹیٹیوشنلی انہیں نہیں کرنی چاہیے, نہ کانسٹیٹیوشن ان کو اجازت دیتا ہے. مورلی باقی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے. مثال کے طور پہ 5 آدمی ہیں, 5 کے متعلق میں آپ سے رائے لے سکتا ہوں کہ جی آپ فلاں کو کیسا پاتے ہیں, فلاں کو کیسا پاتے ہیں. حکومت اور ان کا انڈرسٹینڈنگ ہے, اس معاملے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. میرا ہاں انڈرسٹینڈنگ جو ہے اٹ از لیس دین مشورہ, لیس دین کنسلٹیشن. اس حد تک میرا یہ خیال ہے, کیونکہ یہ جتنے بھی اتنے اہم فیصلے ہوتے ہیں تو وہ فیصلے کوئی سرپرائز نہیں ہوتے. ان فیصلوں سے پہلے ایک انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ موجود ہوتی ہے کہ جی یہ ہونے جا رہا ہے, لوگوں کی سمجھ میں بات ہوتی ہے. اچھا, انہوں نے تو ملک کی سرحدوں کا دفاع کرنا ہے, جو آرمی چیف بنے گا یا جو موجودہ آرمی چیف ہے, اسلام آباد کی سرحدوں کا دفاع آپ نے کرنا ہے, اور تینوں سرحدوں پہ پاکستان کا تو پھر بھی ایک سرحد پہ چین جیسا دوست بیٹھا ہے, ٹھیک ہے. آپ کے اسلام آباد کے ایک سرحد پہ بھی کشمیر کی طرف بھی عمران خان ہے, مغربی سرحد پہ بھی عمران خان ہے اور محمود خان ہے, اور آپ کے شمالی سرحد پہ بھی اور شمال مشرقی سرحد پہ بھی عمران خان صاحب کی حکومت ہے. تو آپ صافی صاحب اگر یہ اسلام آباد پہ چڑھائی کی نیت سے انہوں نے کوئی قدم بڑھایا تو اللہ کے فضل سے جو ہے وہ بڑا بول نہیں بولنا چاہیے. تو ہماری تیاری, ہمارا خاطر خواہ جو بندوبست ہے, ہم انشاءاللہ تعالی اس معاملے میں جو ہے وہ ان کو ایک قدم جو ہے وہ آگے نہیں آنے دیں گے, اور ان کو اجازت نہیں دیں گے کہ یہ اسلام آباد کی طرف بڑھیں اور اسلام آباد کو جو ہے یہ سیز کریں یا اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کریں یا یہ ریڈ زون میں جو ہے یہ داخل ہوں. لیکن جو اس نے اب کیا ہے, ایک تو یہ توشہ خانہ اسے لے کے بیٹھ گیا ہے, اس میں یہ غرق ہو گیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ اب کو لانگ مارچ کر رہا ہے, یہ تو رینگ مارچ ہے, کبھی کسی تحصیل میں, کبھی کسی ضلع میں, وہاں پہ جو مقامی چھٹی کروا دیتے ہیں, وہاں پہ میونسپل کارپوریشن کا سارا عملہ, صحت کا سارا عملہ, جو ہے وہ ایجوکیشن کا سارا عملہ, سارے لوگوں کو 1200-1500 کو اکٹھا کر کے تو وہاں پہ خطاب کر دیتے. پنڈی آ رہا ہے یا اسلام آباد آ رہا ہے؟ کیونکہ اس میں انہوں نے اسلام آباد کا نام یہ تین جس طرح سے آپ نے ذکر کیا ہے, یہ 3 جگہ پہ انہوں نے بندوبست کیے ہوئے ہیں, اور وہاں پہ یہ لوگوں کو لانے کی اور عوام کا سمندر دکھانے کا ان کا ایک پروگرام تھا. لیکن وہ سمندر تو کیا, وہ میرا خیال ہے کہ ایک وہ چھوٹا سا جو ہے نا وہ تالاب بھی نہیں ہوگا. تو یہ 3 جگہ پہ انہوں نے کوئی چھوٹے موٹے پروگرام بنائے ہوئے ہیں. اب ان کے لانگ مارچ کا, اسلام آباد بھی تو چھوٹا سا جزیرہ ہے, اگر وہ اندر آنے کی کوشش کرے لیکن تو آپ اسلام آباد جو ہے وہ پورے ملک کا دارالخلافہ ہے, کیپٹل سٹی ہے. اسلام آباد کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. لیکن اب میں یہ آپ کو, اب یہ جو لانگ, کیسے روکیں گے, سن لینا, گولی چلائیں گے؟ میرا خیال ہے کہ اگر یہ مسلح لوگ لے کے آئے اور ان کے جو ہے وہ قافلے میں مسلح لوگ ہوئے اور انہوں نے اسلحے کا استعمال کیا فورس کے اوپر, تو فورس پھر ریلیٹ کرے گی, ورنہ ادروائز ہمارا کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے. اور وزیر اعظم کی بڑی سختی سے یہ ہدایت ہے کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہونا چاہیے, اور آپ کو ٹیئر گیس اور جو ہے لاٹھی چارج سے جو ہے نا وہ یہ ڈرون آپ نے کیوں منگوا ڈرون اسی لیے منگوائے ہیں کہ فزیکل کانٹیکٹ جو ہے وہ کم سے کم ہو, اور ڈرون کے ذریعے سے جو ہے وہ شیل جو ہے وہ ان تک پہنچائے جائیں, ان کو دھونی دی جائے اور وہیں سے ان کو جو ہے وہ بگایا جائے. لیکن اب مارنے والی چیز تو نہیں برسائیں گے. نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اسلام آباد بھی تو چھوٹا سا جزیرہ ہے, اگر وہ اندر آنے کی کوشش کرے لیکن تو اسلام آباد جو ہے وہ پورے ملک کا دارالخلافہ ہے, کیپٹل سٹی ہے. اسلام آباد کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. لیکن اب میں یہ آپ کو, اب یہ جو کیسے روکیں گے, سن لینا, گولی چلائیں گے؟
میرا خیال ہے کہ اگر یہ مسلح لوگ لے کے آئے اور ان کے جو ہے وہ قافلے میں مسلح لوگ ہوئے اور انہوں نے اسلحے کا استعمال کیا فورس کے اوپر، تو فورس پھر ریلیٹ کرے گی، ورنہ ادروائز ہمارا کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے۔ لیکن اس میں دیکھیں صافی صاحب، اب میری آپ سے بھی یہ گزارش ہوگی کہ اب یہ لانگ مارچ جو ہے یہ تو اب رینگ مارچ ہے، تو یہ اب اتنا ہی ہے جتنا اب اس کو میڈیا میں ڈسکس کر لیں گے۔ اب تو اس کے اوپر میرا نہیں خیال کہ ہمیں بات کرنی چاہیے،